اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اب ہم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے تو کہنا ہے فرمایا احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو پھر مردہ نہیں تو زندہ کہنا پڑے گا۔ اور پھر انسانی ذہن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہاری عقل چھوٹی ہے، ان کی زندگی بہت ہے، اللہ نے انہیں فرمائی ہے۔ تو اس واسطے چیز کو اپنی عقل پر تولنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن کے مطابق ماننا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں، ہم سے ملاقات نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ اچھا یہ آپ نے لفظ برزخ ہے، اس برزخ کا کیا ہوتا ہے؟ اس برزخ کا ہوتا ہے پردہ۔ اس برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ اب ہم زندہ بیٹھے ہیں نا، جو باہر مسجد کے بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہی ہیں، لیکن ایک بیچ میں پردہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی زندہ، وہ بھی زندہ۔ اسی طرح جو شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس میں فرق کیا آ گیا؟ وہ جو قبر میں چلا گیا وہ کب آ گیا؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر گاؤں میں پابندی نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پردہ آ جائے، جیسے وہ پہلے زندہ ہے ویسے ہی اب بھی زندہ ہے۔ بلکہ مقدمہ ابن خلدون کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی ولی اور بندہ مومن اور صالح بندہ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح تکڑی اور طاقت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات، اگر موبائل ٹھیک ہو جو میرے حل کرو سونے ہو ادھر دیکھ رہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ صالح اور ولی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی طاقت اور پرواز ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ جب تک زندہ تو اس روح تھی اس کے پنجرے میں قید تھی، اور جب تک شیر قید میں رہتا ہے، پنجرے میں رہتا ہے، تو اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا، اور جب وہ پنجرے سے باہر آ جائے تو اپنی طاقت کے جوہر دکھاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ولی اور صالح اور مومن بنتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کی روح وہ پنجرے میں قید ہماری مدد کر سکتی، کہ فوت ہو جائے تو اب آزاد ہو گئی ہے، تم جہاں سے بھی پتے ہو اللہ کا ولی سن لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ برزخ ایک پردہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز اور قطعاً نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور مر کے مٹی ہو گئے۔ نہیں، مٹی والا تصور یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ ہاں، جو کافر اور ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کے جسم تو گل سڑ جائیں گے لیکن ان کی روح عذاب میں رہے گا، لیکن جو نبی ہوتے ہیں اسی طرح حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی بزرگ ہستیاں ہیں، اور اسی طرح جو شہید ہے ان کے بارے میں باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ جب یہ بندے فوت ہو کے قبر میں جائیں تو اللہ قیامت تک کے لیے ان کے جسموں کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ شہید جب شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں اور یہ بات سمجھنے والی، دیکھیں آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا جی؟ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو شہید ہو گیا جس کو تم نے قبر میں دفن کیا ہے نا، اب میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، تو اس کا مطلب نکلا کہ کچھ قبروں میں جا کے باہر، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر کو رسے بننی آؤں جی کوئی نہیں، جڑے قبراں چلے گئے تھے مر گئے تھے فلانا فلانا فلانا، آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن کی بولیاں۔ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو جب شہید زندہ ہے تو بتاؤ جو ہر قبر میں آتا ہے وہ محمد کیسے زندہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، باتیں ہیں جب ہم سمجھیں تو ہمارا عقیدہ اور مسلک ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ سمجھا قبروں میں چلے گئے کب مک گیا، نہ آپ دیکھیں نبی پاک کی یہاں تک حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھا کرو، یہ منع ہے، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگایا کرو، منع ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے، فرمایا تمہارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف قبر ہو، پاؤں رکھنا پڑ جائے تو آگ پر رکھ لینا پر قبر پر نہیں رکھنا۔ پوچھا گیا وجہ ہے، قبر والے تکلیف ہوتی ہے، اور اس پر پاؤں رکھا جائے تو یہ بندہ مومن کی بے عزتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلام میں تو قبر والے کی یہاں تک عزت بیان کی گئی
اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو چل کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اگر مار کے مٹ گئے نے سلام کے نو کیا جا رہے، ہمیں سوچنی ہوگی یہ بات کہنا کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے، وہ بھاجی جڑے عام مر جان انہوں نے بھی سائیوں اٹھا لیندے نے بھی اٹھ سوالاں دے جواب دے۔ آپ کیسے کہہ رہے؟ شہید کے بارے میں تو قرآن کی نص آ گئی کہ یہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور رہ گئی بات کہ کہیں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، تو میں نے بتا دیا جو ہی اس کے پنجرے سے یاد ہو گئی وہ جہاں جی چاہے جا سکتا، اللہ اسے طاقت فرما دیتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات اس قرآن کی آیت کے تحت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آئیے ذرا اگلی بات، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کیا واقعہ ہے، کب ہوا، اس کے بارے میں کچھ ضروری گزارشات توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پر کرنے کے 5 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ نبی پاک نے جب ظاہری فرمایا نا اس کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش، یاد رکھ لیجئے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے امام حسین کی شہادت بالخصوص، تو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں اور آپ کی گود اندر ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، دوسری طرف امام حسین اور اللہ تعالیٰ آپ جلوہ گر ہیں، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا محبوب یہ دونوں پڑے ہیں کافر، فرمایا ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لو اور ایک دے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا اور سیدہ کائنات کو بھی دیکھا، تو جب میں نے دونوں کو دیکھ لیا تو میں نے کہا اگر میرا بیٹا فوت ہو جائے تو صرف دکھ مجھے ہوگا، اور اگر یہ حسین ابھی فوت ہو جائے تو میں بھی دکھ جاؤں گا۔ میری بیٹی بلی بھی امام حسن کہ میں نے کہا چلو میرا بیٹا قربان ہو جاتا، تو امام حسین وہ ہستی ہیں جن پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا۔ یہ یاد رکھیے اتنی عظمت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کہا کہ باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا میں دیتا ہوں اس کو، اس کی روح قبض کر لی جائے، لیکن حسین کو میں ابھی نہیں دینا۔ اب یہ بات ہو گئی، آپ قربان کر دیا، حضرت جی پھر تشریف لے فرمایا باری تعالیٰ لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے، کہا وہ ہے، فرمایا یہ جو بیٹا آپ نے پسند کیا ہے نا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آئے گا ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ دعا فرماتے رہے صبر و رضا کی۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے، آپ کریں تو آپ حضرات کو دیکھیے، نبی السلام کو پتا چل گیا تھا کہ میرے میں حسین نے شہید ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پتا تھا، اہل بیت کو پتا تھا، اور صرف یہاں تک بات نہیں سیدہ کائنات کو پتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ تمام گھرانے کو پتا تھا کہ امام حسین نے ایک دن شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں میری طرف، نہ نبی پاک نے کبھی دعا کی ہے کہ یا اللہ مصیبت ٹل جائے، نہ ہی حضرت کائنات کہا ہے، نہ ہی علی المرتضی کبھی کہا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آپ بس ایک ہی دعا کر دے، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا اور استقامت بھی عطا فرمانا، بس یہ دعا ہو رہی تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے وہ سوال کیا ہے، سن لیجئے۔ یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں سوالات، جن کو اہل بیت کی شان کا نہیں نہ پتا، وہ کم عقل یہ لکھ کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ عدلی شیر خدا مشکل کشا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہماری مدد کرتے ہیں یا رسول اللہ المدد ہو، تو جو نبی نواسے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکا، جو حضرت علی اپنے بیٹے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکے، تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور ہمارے کئی نوجوان لوگ جو ہیں اور کئی کم عقل وہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو کہ دیکھو نا امام حسین کی مدد تو بظاہر تو نہیں لگتا کسی نے مدد کی ہو، نہ حضرت علی ہے اور نہ میرے نبی پہنچے، سمجھ آ رہی ہے ان کی سوچ مطابق۔ تو اب یہ سوال قائم کر دیا گیا، توجہ ہے میرے عزیزوں؟ اب اس کا جواب سنیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی بھی مدد نہیں کر سکے معاذ اللہ، اور نبی پاک بھی نہیں کر سکے، تو میں نے کہا بیٹے مجھے یہ بتا، مدد تو چلو بات کی بات ہے، ان کے شہید ہونے کا تو پتا تھا نا؟ کہا بالکل پتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر میرے نبی دعائی کر کے یہ ٹائے کی ہے، میں نے دعا کہا نہیں کی، کہا کیوں نہیں کی؟ اگر یہ تو نہیں تھا، میں کہا پتا ہوں نہیں نا مسئلہ۔ یا رسول اللہ، توجہ ہے، جزاک اللہ۔ تو میں نے کہا اگر پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے آپ۔ اچھا بھائی ادھر میرے والے دیکھو، تھوڑی نا توجہ ہے پیسے وال آکے، ہلو تھوڑی توجہ ہے پیسے وال، تے میں پیسہ بندہ نہیں، میں پہلے دس دیندا ہوں،
اپنی محبت کرنی ہے اتنے رکھی جاؤ. اللہ ادھے نیانے چوک لیندے نے, ادھے ساڈے ہتھی آउंदे نے, اتنے رکھی جاؤ, میں لے جاؤں گا یار. اور میری گل سنو سونےو, میری گل سنو تھوڑا جا, مہربانی فرماؤ, میرے حال تے مہربانی کرو. ہاں اتنے رکھی جاؤ, میں لے جاؤں گا. آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں, میں تقریر کرنے کا عادی ہوں یار. میں نہیں, ایک منٹ, میں نہیں دیکھتا مجمع ہے بڑا ہے بھائی, میرا موضوع ہے, میں ہوں, حق بنتا ہے میں دفاع کر کے تانوں عقیدہ سکھا کے جاواں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں تاکہ میں نا آپ کو بات سمجھاؤں. جزاک اللہ. یقین فرمائے مجھے تقریر بھول جاتی ہے اور میں دیر سے ڈسٹرب ہوں. آپ توجہ رکھیں, جس نے محبت کا اظہار کرنا یہاں کرے اور بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ. آپ بچے بھی ادھر میرے الوے کو پتروئے, بلکہ اگر آپ مہربانی کریں اوتھے چل جاؤ میرا پتر, ناراض نہ ہوں تو اوتھے پیچھے چلے جائے, کیونکہ یہ اگلی جگہ نا یہ بڑوں کی ہے. آپ دیکھیں جب صفیں بھی بنتی ہیں نا تو بڑے بچے آگے ہوتے ہیں, بڑے بندے, اور بچے پیچھے ہوتے ہیں. ہمارے اسلام کا مزاج ہے کہ یہ بچے پیچھے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہ بچے ہوتے بیچارے باتیں, میں کلاس ہے بہن والا بندہ مینوں جاندی ہے تے نر نہیں ہونا, میں تواڈے بھلے واسطے کیتی ہے. اے ہن میری گل سنیا جے پا جی, ادھر ویکھو. سوال یہ ہے کہ نہ نبی پاک نے مدد کی ہے اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے مدد کی ہے. یہ اعتراض کرنے والا, میں نے کہا بیٹا تو جائے گا کہاں, ہم تو امام احمد رضا والے ہیں نا, ہم تمہیں جواب دیں گے. اس کا جواب یہ ہے, دیکھو شہید ہونے کا پتہ پاک کو بھی ہے, سیدہ کو بھی ہے, اور مولا علی کو بھی ہے. انہوں نے ہی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے کہنے سے اگر سورج جائے چاند ٹوٹ جائے تو آپ کے کیا نہیں ہوتا, پور مہربانی کرو ساڈے بچے نو بچاؤ. کسی نے بھی نہیں آکھیا. یہ خبر آئی نا تو ایک ہی دعا, اگر یہ امتحان ہے تو ہم دعا کرتے ہمارا بچہ پاس کرے. اللہ اللہ تے خیر چل. یہ بات. اور پھر اگلی بات, جب امتحان ہو نا, امتحان, توجہ میری طرف رکھنا ذرا, جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچے کی کرواتے ہیں کہ ہمارا امتحان کر کے پتہ جاوے. سمجھ وہ پھر کیا آج نبی نے کیسے تیاری کروائی. آپ زبان چسایا کرتے تھے اور اس لیے فرمایا پانی بند ہوگا, پریکٹس کر لو. سمجھ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتا دوں, جو نبی پاک کی ایک مرتبہ زبان چوس لے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگ سکتی. حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے اس بات کو. فرمایا کہ نبی پاک ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی آیا, کہنے لگے پانی خطا نہیں مل رہا اور میرا گلا کانٹا بن چکا ہے, اگر پانی نہ ملے تو میں فوت ہو جاؤں گا. نبی پاک نے فرمایا ادھر آ میرے قریب. وہ آئے, اپنی زبان نکالی, فرمایا چوس. اس نے چوسی اور اس کے بعد کہتا ہے انج دی میری پیاس مری اور ختم ہوئی. ساری زندگی دل کردا سی پانی پیندا سی, نہیں تے لگی نہیں سی. ایک مرتبہ زبان پہ اگر اس کا یہ حال ہے, حسین تو صبح و شام چوسا کرتا. بلکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو معمول مبارک ہے یہ صحابہ کرام بھی دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے, فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. فرمایا نبی پاک امام حسین کو زبان ایسے چوستے اور ان چوستے تھے جس طرح کوئی بندہ منہ میں ڈال کے چوستا رہتا ہے. تو ان پیاس کیسے لگے, یہ نبی پاک نے پہلے ان کی تیاری کروائی ہے. اور پھر نبی پاک سجدے میں ہیں اور میرے حسین اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو میرے نبی بتا رہے ہیں آج دیکھ لو سجدہ کیسے کرنا ہے, وہاں چھوٹے نہ. توجہ ہے, اگر مزاج بنے تو نہ حرج ہے گنجو. پھر نبی اپنے کندھوں اٹھا کے سوار آتے ہیں اور بتایا حسین تیرا نانا تجھے سوار کروا رہا ہے, کل کوئی نہ بھی ہو تو ڈولنا نہیں, ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کروائی ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کی, پتہ ہے, لیکن یہ مصیبت اور بلا ٹلنے کی دعا نہیں ہے, تیاری. یہ میں اگلی بتا دوں, کہتے ہیں چھ نہیں مدد, میں کہ چپ کر رہے, تینوں پتہ ہے اپنے بچے پر ہان آ جائے نا تو پیچھے چل کے سفارشیں پتہ کون کرتے ہیں, جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے, نکما ہوتا ہے, احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جس کی تیاری نہیں ہوتی ہوتا ہے ہمارا بدل ہوگا, اور جن کا حسین جیسا اور جس کو تیاری کی جائے اس کے پیچھے چل عرشیں کوئی نہیں کی جاتی. کہا جاتا ہے تیاری ایسی کرو امتحان بھی لو تو انو امتحان لے چا ساوے تو منڈے نو پرچے دین دی چا ساوے. تو یہ تو امتحان تھا جو امام علی مقام اپنے امتحان کو پورا کر رہے تھے, اور یہ کہا جائے کہ پیچھے گئے کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں, پتہ تو انہوں نے پہلے ہی سی کہ کچھ کرنا ہوں تو پہلے ہی کر چھڑ دے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی, کرنا ہوتا تو کر دیتے, بڑا تھا. ہاں کالی بات یہ کہ امتحان ٹالنا نہیں لینا ہے, تیاری ہم کروا رہے ہیں.
جزاک اللہ. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت امام حسین کے لیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا پیچھے گئے نہیں اور مدد نہیں کی. ویسے یہ کوئی جاہل بندہ یہ بات کر سکتا ہے. مشکات شریف اگر آپ پڑھیں تو مشکات شریف میں بطور پر ایسی روایت موجود ہیں. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دن حضرت امام شہید ہوئے, توجہ میری طرف رکھنا, آپ حضرت ام سلمہ کی خواب میں آئے. یہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک بال تھوڑے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے. بات کہتے ہیں بکھرے ہوئے, یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے میری سوچ کے مطابق. اپنی جگہ سے کچھ ہٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی چوم رہی ان کو. تو یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیا نہیں؟ فرمایا میں ملا میں تھا اور جس شہدائے کربلا ان کا خون جمع کر رہا تھا اور وہ ایک شیشی میں بند تھا. تو کہتا ہے وہاں گئے نہیں, مصطفیٰ سب کا خون اکٹھا کرتے رہے ہیں. جزاک اللہ. میری جان کبھی پڑھو تو پتا چلے نا, پڑھتے تو یہ لوگ ہے کوئی نہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نواسے امتحان, اس لیے انہوں نے یاری کروائی ہے اور اس نے کی دعا نہیں فرمائی, کامیابی کی دعا کی, اور امام نے بھی امتحان پاس کر کے دکھایا ہے. اب یہ ہے ایک بات, اور اعتراض اور اس کا جواب بھی آگے آپ کے سامنے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے پردہ فرمایا سن 60 ہجری کے اندر, اور 10 سے 11 ہجری کا ربیع الاول تھا جب نبی نے پردہ فرمایا ہے. تو اب یہ 60 کا واقعہ ہے. وجہ یہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ 20 سال تک شام کے اور پوری مسلمان سلطنت اس کے حاکم رہے. یہ صحابی رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بردر ان لا ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں, یہ یاد رکھنا. ان کے اوپر کوئی تانو تشنیع نہیں کر سکتا. ان کا ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا تھا علی سے, آپس میں بزرگ اختلاف ہو جاتے ہیں. صلح امام نے کی تھی, اختلاف باپ سے تھا تو صلح بیٹوں نے کر لی تھی. پتا چلا جدو گھر والے راضی نے تے آج کل دے موچی مسلی کیوں روندے پھر دے. ان کو بھی حیا کرنا چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تھی, میری بات سن لیں آپ حضرات, میں نے تقریر کی اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں سمجھا پڑیا تھا. نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولتے. بندے نے پوچھا کہ یہ کون اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں اپنے سے بتاتا ہوں. حضرت امام حسن حسین نے کیا صلح, اور یہ ہیں جنت کے سردار, تے سرداراں دی صلح مسلیاں نو چنگی تے نہیں لگدی ہوندی. تو اس واسطے ہے جڑے مسلی قسم دے لوگ نے وہ اج بھی رولا پاؤندے نے. اور بندے کا بچہ بننا چاہیے ہر مسلمان کو, فتنہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے وہ تو امام حسن نے صلح کی تھی کہ اختلاف نہ ہو. تو میں نے کہا حسن کی سنت پر اختلاف نہ کر. توجہ نہیں کر رہا حضرات فرنٹ سیٹوں والے, تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ جب پردہ فرمایا 20 سال تک یہ صلح تگی, اور 20 سال نہ امام حسن کو کوئی مسئلہ تھا, نہ امام حسین کو, نہ خاندان اہل بیت کو, نہ نبی پاک کی مبارک بیویوں کو. سارا کام ٹھیک چل رہا تھا, لڑائی اور کوئی جھگڑا نہ ہوا, معاملات رہے. اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جب فرمایا نا تو یزید تھا, توجہ میری طرف رہے, یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا. لیکن دوستوں کے سامنے اس کے اعمال بڑے عجیب و غریب تھے جو کہ بعد میں ظاہر بھی ہوئے. لیکن جب یہ اپنے پاس تھا تو وہاں پر جو اس کے اعمال تھے ان کے اوپر کسی قسم کا ابھی حضرت امیر معاویہ مطلع نہیں ہوئے تھے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے. بات اب ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ہوئے تو بعد میں یہ تقسیم ہو گیا, اور جب لوگوں کو چلا کہ اس کے تو بڑے عجیب رویے ہیں, اور اس نے کہا کہ سارے میری بیعت کرو, میں جیسے چاہوں حکومت چلاؤں. مدینے میں جب پیغام پہنچا تو مدینے میں تھی 4 ہستیاں, یاد رکھ لیں. ایک حضرت امام حسین, ایک عبداللہ بن زبیر, ایک عبداللہ بن عمر, اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس. یہ 4 ہستیاں. ان کو جب پتا انہوں نے کہا ہم یزید کی نہیں کریں گے, ہمیں پتا چلا کہ کچھ اعمال صحیح نہیں, جب تک وہ اپنے اعمال صحیح نہ کرے تو ہم اس کی بیعت کر سکتے نہیں. چونکہ حکمران اچھا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق حکم جاری کرے, اور اگر قرآن و سنت کے مطابق جاری نہ کرے تو اس بندے کو ہم ووٹ دے سکتے. آج ہمارا ملک جو دن بدن یہ جتنا بھی تنزلی رہا ہے اور ہم ملک یہ بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ووٹ ایسے کو قرآن و سنت کو جانتے ہی کوئی نہیں. اکثر وہ ہیں کہ آپ کو میں کہتا ہوں یہ کل ہو لے سی سنا جانتا بڑی گل ہے, لیکن ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم ان کے لیے لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ اے میرا لیڈر ہے, اے تیرا لیڈر ہے. رکھا اپنے لیڈر, کاش کہ تم نے حضور کا دین رکھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا. بہرحال اس کی ذلت ہم دیکھ رہے ہیں. زمین ہے تو کہندا جی مینوں کچھ نہیں لبا, فیکٹری کہتا ساڈا بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا بھی تو غرق ہویا تے نہ تیرے اودے لاوندے پھردے ہو, پھر بیڑا آپ کراوندے پھردے ہو نا.
نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ میرا خیال ہے پوکھی گل شروع ہوگی، سارے چپ ہو کے بہ گئے ہو. بسم اللہ.